بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طلحہ زید بن سال نجاری کو جب معلوم ہوا کہ سلیم بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہے تو بہت خوش ہوا، چونکہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک پاک دامن خاتون تھی۔ ابو طلحہ زید بن سال نجاری کے خیال میں آیا کہ کیوں نہ اسے پہلی فرصت میں نکاح کا پیغام بھیجا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس سے نکاح کر لے اور میں محروم رہ جاؤں۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ سلیم مجھے مسترد نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں جوان ہوں اور ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب دولت بھی ہوں۔ ابو طلحہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے مسترد کر دے۔ لیکن وہ یہ سوچنے لگا کہ اس میں حرج کیا ہے، اس کا خاوند بھی تو اپنے خدا کے دین کا پیروکار تھا۔ ابو طلحہ نے سلیم کے گھر اندر آنے کی اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ سلیم نے کہا، تجھ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ سلیم بہانہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ ابو طلحہ نے سلیم سے کہا، اے سلیم، اللہ کی قسم، میرا کافر ہونا تجھے شادی سے نہیں روک رہا۔ سلیم نے پوچھا، تو کون سی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے؟ ابو طلحہ نے کہا، تمہیں سونا چاندی زیادہ چاہیے۔ کہنے لگی، اچھا کیا سونا چاندی کی وجہ سے انکار کر رہی ہوں؟ بولے ہاں۔ سلیم کہنے لگی، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی، اور میں تجھ سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، تیرا اسلام لانا ہی میرا حق مہر ہوگا۔ ابو طلحہ سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا، فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف گیا جسے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ گہری سوچ و بچار میں پریشان تھا تو سلیم فرمانے لگی، ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمانے لگی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے سے اپنا معبود بناتے ہو؟ ابو طلحہ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولے، مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ سلیم نے کہا، وہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ کہا، کیسے؟ فرمایا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، پھر اپنے گھر جاؤ اور اپنے بت کو پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل گیا، وہ بلند آواز سے کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس کے بعد سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے، ہم نے سلیم کے حق مہر سے بہتر حق مہر کسی کا نہیں دیکھا۔ اس دن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے صرف کرنے لگے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔